اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ویڈیو دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جس سے سن کر آپ بھی رو پڑیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے پہلے ایک ایسا عرب کا دور جاہلیت ہوا کرتا تھا جہاں لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ یہ لوگ اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں گڑیا وغیرہ تھما کر انہیں قبر میں بٹھا دیا کرتے تھے۔ بچے اس کو کھیل سمجھتے اور یہ لوگ اس پر مٹی ڈال دیا کرتے تھے اور اسے زندہ درگور کر دیتے۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے اپنا ایک واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا۔ اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری پہلی اولاد بیٹی ہوئی مگر مجھے بیٹے کی چاہت تھی، مگر بدقسمتی سے میری دوسری اولاد بھی بیٹی پیدا ہو گئی، جس پر میں بہت دکھی ہوا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب کچھ عرصہ گزرا اور میری بیٹی 2-3 سال کی ہو گئی تو میں اپنی بیٹی کی انگلی پکڑ کر اس کو دفنانے کے لیے لے گیا۔ میری بیٹی نے میری انگلی پکڑ رکھی تھی اور ہم چل رہے تھے۔ وہ بہت خوش تھی کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ گھومنے پھرنے جا رہی ہے۔ میری بیٹی سارے راستے اپنی توتلی زبان میں باتیں کرتی رہی اور میں سارے راستے اس کو بہلاتا رہا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس سے لے کر قبرستان پہنچ گیا اور میں نے اس کے لیے قبر کی جگہ بھی مقرر کر لی۔ میں زمین پر بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھوں سے مٹی ہٹانے لگا۔ جب میری بیٹی نے مجھے ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی میرے پاس آ گئی اور وہ بھی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے مٹی ہٹانے لگی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم دونوں باپ بیٹی مٹی کھودتے رہے۔ میں نے اس دن صاف ستھرے سفید رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ مٹی ہٹاتے وقت میرے کپڑوں پر مٹی لگ گئی۔ میری بیٹی اٹھ کر اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے میرے کپڑے صاف کرنے لگی۔ میں اس کے لیے قبر تیار کر رہا تھا اور وہ میرے کپڑے صاف کر رہی تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قبر تیار ہو گئی۔ میں نے اس کے ہاتھ میں گڑیا دے دی اور اس کو قبر میں بٹھا دیا اور اس پر مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ جب اس نے مجھے ایسا کرتے دیکھا تو وہ بے خود اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اپنے اوپر مٹی ڈالنے لگی۔ وہ اپنے اوپر مٹی ڈال رہی تھی اور ہنس رہی تھی کیونکہ وہ اس کو ایک کھیل سمجھ رہی تھی، اور میری بیٹی مجھ سے فرمائش بھی کر رہی تھی اور باتیں بھی کر رہی تھی، اور میں دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا، اے اللہ مجھے بیٹا دے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں دعائیں کرتا رہا اور بیٹی دفن ہوتی رہی۔ میں نے آخر میں جب اس کے سر پر مٹی ڈالنا شروع کر دی تو اس نے خوف زدہ نظروں سے دیکھا اور کہنے لگی، اے بابا جان، آپ پر میری جان بھی قربان، آپ مجھے دفن کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے اپنے دل کو پتھر کر لیا اور دونوں ہاتھوں سے جلدی جلدی مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ میری بیٹی روتی رہی اور میں نے اسے قبر میں زندہ ہی دفن کر دیا۔ وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ یہ واقعہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ بھی نم ہو گئی، داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ یہ ایک ایسا دور جاہلیت تھا جہاں پر باپ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے۔ معاشرہ ان کو ان کی اس حرکت پر داد دیا کرتا تھا۔ یہ ایک ایسا شفاف معاشرہ تھا جس کے ظلم کی انتہا نہ تھی۔ یہ وہ دردناک دور تھا جب بیواؤں کی چیخیں اور عرب کے ریگستانوں میں دبی ہوئی معصوم بچیوں کی آہیں جب عرش الہی سے ٹکرائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دکھی انسانیت پر رحم آ گیا۔ تو تب اللہ تعالیٰ نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بدن اقدس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری فرمائی۔ اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو گھر اللہ کو پسند آتا ہے اللہ تعالیٰ اس گھر میں بیٹی جیسی رحمت بھیجتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، وہ نصیب والے ہوتے ہیں جن کی پہلی اولاد بیٹی ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹیوں سے محبت کرو کیونکہ میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا، جب کوئی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، تو زمین پر اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ اس لیے خدا را اپنی بیٹیوں سے محبت کیجیے اور اپنے اللہ اپنے رب کو راضی کیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت کے راستے پر چلائے اور اپنی رحمت عطا فرمائے، آمین۔
ناظرین، ثواب کی نیت سے اس واقعے کو آگے شیئر ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ایمان افروز واقعے کی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔